بیدہل ملک، اسی کے قبضہ میں، اسی کے کنٹرول میں، اسی کے تصرف میں اور اسی کے جو ہے وہ قبضہ میں یہ الملک ہے۔ یہ نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے۔ الملک پڑھے لکھے لوگ جو ہے، جو علمی چاشنی رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سلطنت کی ساری اقسام، زمین و آسمان کی ہوں یا کائنات میں آسمان کی وسعتوں میں پھیلی ہوئی ہوں یا زمین کے تہوں میں بسی ہوئی ہوں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے قبضہ سے باہر ہو، اللہ کی سلطنت سے باہر ہو، اللہ کے امر اور اذن سے باہر ہو اور اس کی ربوبیت و الوہیت سے باہر ہو۔ آئیے ایک اور جگہ پر بھی ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ، یہاں پر بھی الملک موجود ہے، الملک موجود ہے۔ اللہ نے سورہ ملک کے اندر اپنی سلطنت، اپنا تصرف، اپنی قدرت کی وسعت، اپنا قدیر ہونا ثابت کیا۔ توتی الملک، اللہ جسے چاہتا ہے وہ الملک عطا کرتا ہے۔ جیسے یہاں پر الملک تھا ویسے ہی وہاں پر الملک ہے۔ یہاں پر الملک وہ ہے جو اللہ کے ید قدرت میں ہے، جس پر اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کا کنٹرول ہے۔ اور تیسرے پارے میں الملک وہ ہے جو اللہ اپنے محبوب کو عطا کر چکا ہے۔ تو مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے، میرے یار جہاں تک میری سلطنت ہے، میری ریاست ہے، میرا قبضہ ہے، میری ربوبیت اور الوہیت کا ڈنکا بجتا ہے، وہاں تک آپ کی رسالت کا، محبوبیت کا اور آپ کی رحمت للعالمین کا ڈنکا بجتا ہے۔ آگے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور حیات کو کیا سمجھا ہے؟ مولوی سراج پیدا ہوا، اب 51 سال کا ہو گیا، اب پتہ نہیں کب دنیا چھوڑ دے، قبضہ تو ہے نہیں جی میرا، کب دنیا چھوڑ دے مولوی سراج؟ مولوی سراج آیا کیوں تھا؟ یہ تو نہ مولوی سراج کو پتہ ہے نہ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے میرے بھائی۔ میں اس لیے آیا تھا کہ دنیا کی چیزیں کھاؤں پیوں، مزے اڑاؤں، عیش و عشرت کے ساتھ گزاروں، صحت و عافیت کے ساتھ گزاروں، پھر ایک وقت آ جائے گا پھر لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، منومن مٹی کے نیچے ڈال دیا جائے گا، جان چھوٹی، اللہ اللہ خیر صلاح۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لوگو ہم نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے نہیں رکھا کہ تم بس دنیا میں آؤ اور دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ، دنیا کے عیش قدوں میں عیش کرو، دنیا کی صحت اور عافیت اور فضاؤں میں اپنی زندگی جیو۔ فرمایا نہیں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے تو بھیجا اس لیے ہے، زندگی اور موت نازل اس لیے کی ہے، ہم ذرا یہ تو پتہ کر لیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، نیک عمل کون کرتا ہے۔ اور بھائی موت اور حیات اس لیے نہیں ہے کہ ہم جئیں اور مرے، موت و حیات اس لیے نہیں ہے میرے بھائی، ایکم احسن عملا، ہم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، ہم میں سے خیر عمل کون کرتا ہے۔ اچھا یہ ہم آگے اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان گاہ میں اتار دیا، آزمائش میں اتار دیا اللہ نے۔
اللہ نے ہمیں کائنات میں بھیج دیا، ہم امتحان دے رہے ہیں، آپ بھاگ جائیں۔ نہیں بھائی میں نے امتحان نہیں دینا۔ کل کوئی مجھ سے پوچھے گا میں تو ایگزامینیشن روم میں تھا ہی نہیں، میں تو ایگزامینیشن روم میں تھا ہی نہیں، میرا امتحان کہاں سے ہوگا؟ یہ پورا سنسار، پوری دھرتی، پوری کائنات اللہ نے ہمارے لیے ایگزامینیشن روم بنایا ہوا ہے۔ ہر قدم کے اوپر ہماری آزمائش، ہر قدم کے اوپر ہمارا پیپر، ہمارا قدم خیر کے لیے اترے تو کرامن کاتبین نیکی لکھ دیتے ہیں، اور شر کے لیے اٹھے تو کرامن کاتبین برائی لکھ دیتے ہیں۔ تو ہمارا ہر قدم ایگزامینیشن روم میں ہے جس کا ہم نے جا کر کے جواب دینا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحاقہ میں فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، فاما من اوتیا کتابہ بیمینہ۔ کچھ لوگ، اب قیامت کے رزلٹ تو آؤٹ ہونا ہے میرے بھائی، نتیجہ تو سامنے، اور علی رؤوس الخلائق، پوری کائنات کے سامنے۔ مولوی سراج اگر پاپ لوگوں سے چھپ کر کے کرے گا تو یہ اس کا اظہار پرچہ جب آؤٹ ہوگا، اور جب پرچہ بتایا جائے گا تو پھر یہ نہیں ہے کہ اکیلے میں، نہیں، علی رؤوس الخلائق پیپر دے دیا جائے گا، اور مولوی پڑھ کے بتا تو نے دھندے کیا کیے تھے، کام کیا کیا تھا۔ آپ تو خیر و برکت والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ۔ وہاں قیامت کے دن، یہاں پر جب پیپر رزلٹ ہوتا ہے نا، رزلٹ، عزت افزائی کے لیے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، اعلان کرتا ہے ماشاءاللہ بھائی 100% کے حساب سے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا کہ فرشتوں تم پڑھ کے بتاؤ، کرامن کاتبین تم نے لکھا تھا تو پڑھ کے بتاؤ، فرمایا نہیں، پیپر اس کو دو، اس کا مکتوب اس کو دو، ہیں، اور پھر وہاں پر پتہ چل جائے گا کامیاب کون ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ۔ اور یہاں پر بھی اصول یہی ہے، خیر ہم تو اندھا دھند چلاتے ہیں، اصول یہی ہے، جو بچہ کامیاب ہوتا ہے جب وہ اس کو پیپر دیا جاتا ہے، کامیابی کی ڈگری دی جاتی ہے، تو وہ سیدھے ہاتھ میں اٹھا کر کے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے اور کامیابی کا اظہار کرتا ہے۔ قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکوکاروں کو پیپر ملے گا۔ فرمایا فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اوے ادھر آ ذرا، اپنا پورا جو ہے اپنا کردار نامہ پڑھ لے، اور اپنا جو ہے اپنی زندگی کا جو ہے وہ پیپر پڑھ لے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا۔ دیکھو جس کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا نا پرچہ، اور کامیابی کی سند ملے گی، وہ کہے گا یار میں تو واللہ پہلے بھی یقین رکھتا تھا کہ میں نے حساب کے دن اپنے رب سے ملنا ہے۔ ملاق حسابیا، حساب سے ملنے والا ہوں، حساب دینے والا ہوں۔ اور کیا ہے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ بھاگ رہا ہوگا، پیپر ہاتھ میں، اعلان کر رہا ہوگا، اوے میں نے تو اس دن کا یقین تھا مجھے رب کو ملنا ہے، حساب دینا ہے۔ اور کیا ہے؟ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، اور وہ کہہ رہا ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ تو خوشحال زندگی میں چلا گیا ہے، فی جنت عالیۃ، اونچی درجے والی اور بلند و بالا جنت میں چلا گیا ہے، قطوفها دانیہ، جس کے میوے بڑے خوبصورت ہیں، جس کے میوے، اللہ اکبر۔ ہمارے جیسے لوگ بھی آئیں گے، ہمارے جیسے لوگ بھی آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آگے ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسرفتم فی الایام الخالیہ واما من اوتی کتابہ بشمالہ۔ کچھ لوگوں کو الٹے ہاتھ میں جو ہے وہ پیپر نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ 30ویں پارے میں ہے
من وراء ظہرہ، یوں پکڑایا جائے گا. یہ جب پولیس کسٹڈی میں اور گرفتار کرتی ہے تو وہ یوں کرتی ہے. نامہ اعمال یہ کنڈیشن جو ہے گرفتاری کی ہے اور یہ کنڈیشن جو ہے وہ کامیابی کی ہے. فرمایا الٹے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا. اب وہ پڑھے گا کیا؟ پہلے والے کو کہا جائے گا پڑھ، یہ کیا پڑھے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہے آج کے دن مجھے تو میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. ہیں ولم ادری ما حسابیا، مجھے کیا پتا تھا حساب کیا ہے، میں تو جانتا ہی نہیں تھا. حساب ہے بھائی، حساب ہے. ہے یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ. ہے فیصلے کے دن آ چکے، قضاء کا دن آ چکا، اور آگے کیا ہے؟ ما اغنی عنی مالیہ، ہے میرا مال کہاں چلا گیا، میری دولت کہاں چلی گئی، میری اولاد کہاں چلی گئی، اور میرے آس پاس کے وہ پوری جماعت اور کلاس کہاں چلی گئی، میرے یار کہاں چلے گئے. آج تو کوئی بچانے کے لیے بھی نہیں آیا، آج تو کوئی چھڑانے کے لیے بھی نہیں آیا، آج تو کوئی نجات دلانے کے لیے بھی نہیں آیا. لیکن رمضان المبارک اور قرآن جو ہے وہ نجات دلانے کے لیے ہمیں ڈھونڈ رہا ہوگا. میرے حبیب نے فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان، فرمایا یہ رمضان بھی قرآن بھی قیامت کے دن یہ رمضان اپنی عزت کرنے والے کو ڈھونڈے گا اور قرآن پڑھنے والے کو ڈھونڈے گا، اور دونوں جو ہے اپنی عزت کرنے والے کو پکڑیں گے اور اللہ کے حکم سے جنت رسید کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سنت. اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم.